نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا درس ہمارا 5واں درس ہے. اس کا موضوع ہے مرزا غلام احمد قادیانی اپنی سیرت و کردار کے آئینے میں. گزشتہ 4 دروس سے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے یہ بات بڑے واضح انداز میں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اسلام میں توحید، ختم نبوت اور عقیدہ آخرت جیسے بنیادی عقائد اساسی اہمیت کے حامل ہیں. اسلامی تعلیمات میں اس لیے سعادت اور نجات دارین کے لیے ہر ایسا ضابطہ پیش کر دیا گیا ہے جن کا تعلق ان تینوں سے ہے، یعنی توحید سے، ختم نبوت سے اور عقیدہ آخرت سے. اور یہ ایک ابدی اور دائمی حقیقت ہے کہ اسلام تمام امور دینیہ اور دنیویہ کو اتمام اور اکمال تک پہنچا کر اس میں کسی قسم کے حذف، اضافہ، ترمیم، تنسیخ کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس کی رد فرماتا ہے. اور اس رد میں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم نبوت کے مسئلے کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کو اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ اب کسی بھی ذی ہوش اور صاحب عقل بندے کے لیے اس لمحے میں، کسی ایک لمحے میں بھی تردد کی اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس مسئلے میں کہ کوئی اس میں ذرا سا بھی شک و شبہ کر سکے. بے شمار قرآن مجید کی آیات مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور اب قیامت تک آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. تو یہ امت مسلمہ کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ جو شخص بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا رسالت کا دعویٰ کرے وہ کذاب، دجال، مرتد، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور جو اس کے دعوے کو سچ بھی مانے وہ بھی کذاب، دجال، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب قیامت تک صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی نبوت اور آپ کی ہی رسالت جاری رہے گی، اور اس عقیدے کا نام ہی ختم نبوت ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور ایک سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے نزدیک ختم نبوت ہی کا دوسرا نام عشق رسول ہے. جو ہم ناموس رسالت کی بھی تحریکیں چلتی ہیں نا، تو اس میں ایک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
عزت حرمت ناموس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ اس ختم نبوت کا ہی دوسرا نام ہے. تو ہر بندے کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت ہے، اور یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کے ایمان کی اساس ہے، اور اسی کی حفاظت میں اور اسی کی پاسبانی میں امت مسلمہ کی زندگی ہے. اور اس کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر امت ابتدا سے ہی اس عقیدے کی حفاظت کے لیے بہت حساس رہی ہے. اور کیوں نہ ہو، جب یہ بات ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے تصور سے ہی مسلمان کا رشتہ اپنے نبی سے کٹ جاتا ہے، تو اس لیے امت ہمیشہ سے دامن مصطفیٰ کو آخری سہارا جانتے ہوئے مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے، اور ختم نبوت پہ کبھی آنچ نہیں آنے دیتی، جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. اب یہی کہتے ہیں یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. تب اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے باہر نکل آتے ہیں. تو ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا، اب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے. جیسے کہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ یہ باطل کی روز اول سے ہی کوشش رہی ہے کہ امت مسلمہ کے باطن سے یہ حرارت کم کرنے کی کوشش کی جائے، ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے. اور انہوں نے یہی کوشش کی کہ ان میں ایک بھی رمق عشق رسول کی باقی نہ رہے. تو نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہے، نت نئے حربے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن ان میں سب سے خطرناک ہتھ کنڈا وہ ہے جس کی نوعیت اور طریقہ واردات نہیں بدلتا، لیکن صرف نام بدلتا ہے. کبھی اس کا نام اسود انسی ہے، کبھی اس کا نام سجا بنت حارث ہے، کبھی اس کا نام مسیلمہ کذاب ہے، کبھی بحال ہے، کبھی مرزا غلام احمد قادیانی ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی یہ تو انگریزوں کا خود کاشتہ پودا تھا، انگریزوں نے اسے پلانٹ کیا تھا قادیان کے سرزمین پر، اور انگریز حکومت نے نواز اشاعت کر کے اس کی آبیاری کی، اور مرزا قادیانی نے ختم نبوت کے اجماع عقیدے کا انکار کر دیا. پیچھے بھی ہم تھوڑا سا گفتگو کر چکے، آج تھوڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ پہلے اس کا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا تھا. اچھا، اس نے بہت سارے دعوے کیے، بہت سارے دعوے کیے، شاید بات کر کے بھول جاتا تھا کیا معاملہ تھا. بہت سارے دعوے کیے، لیکن بنیادی دعوے 3 تھے. ایک وحی اور الہام کا دعویٰ، دوسرا مسیحیت کا دعویٰ، تیسرا نبوت اور رسالت کا دعویٰ. تو اس کا جو بھی دعویٰ تھا پوشیدہ تھا کبھی، اور بعد میں پھر واضح بھی ہوا، منظر عام پر بھی آیا، لیکن تمام وعدوں میں اتنا تضاد تمام دعووں میں کہ عقل ہی حیران رہ جاتی کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے. حدیث مبارکہ میں نے اپنے ابتدائی خطبہ میں پڑھی کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعد من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، اور من سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص اوزارهم شیء، کہ جو بندہ اسلام میں کوئی اچھا کام شروع کرے گا تو اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اس کو ان کا بھی اجر ملے گا، اور کسی کے بھی اجر میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی. یعنی دیکھیں، عائشہ نے کوئی اچھا کام کیا، اس کو دیکھ کے اس نے کام کیا، پھر اس کو دیکھ کے اس نے کام کیا، تو ان ساروں نے جو کام کیا اس کا ثواب عائشہ کو ملے گا. اور جو من سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ، جو اسلام میں کوئی برا کام شروع کرے تو اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور جو اس کو دیکھ کے وہ کام برا کرے تو اس کو ان سب کا بھی گناہ ملے گا، اور کسی کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو مرزا قادیانی نے چند سکوں کے عوض اپنے ایمان کا سودا کر کے نہ صرف نسلوں کو تباہ کیا بلکہ ان کو کفر و ارتداد میں ڈال دیا. صرف گمراہی تک کام نہیں رہا، کفر تک چلا گیا، اور امت مسلمہ کی جست میں وہ رسنے والا ناسور پیدا کر دیا جس کی چبھن اور جلن آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں. تار کو دھیان سے دیکھیں، امت مسلمہ کے دل کے اندر پیوست اس خنجر کا نام قادیانیت ہے
جو پچھلے 100 سالہ دور میں امت مسلمہ کو نقصان پہنچا رہی ہے. یہ سمجھ لیں کہ آستین کا سام بن کے ہمیں ڈستے ہیں اور ڈس رہے ہیں, یہ ہمارے اندر ہی ہوتے ہیں. تو قادیانیت آپ سمجھ لیں وہ فتنہ ہے کہ آپ کو خنزیر کا گوشت بیچیں گے لیکن گائے کا گوشت ہے. کہ مثال دے رہی ہوں, حقیقت میں ایسا نہیں, ممکن ہے ہو بھی, لیکن یہ وہی مثال ہے کہ آپ کو کہیں گے کہ یہ شربت ہے لیکن وہ ہوگی شراب. یعنی آپ کو غلط عقیدہ بتائیں گے لیکن کہیں گے درست عقیدہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے. تو یہ آپ کے اندر ہی ہے, آپ نے آنکھیں کھلی رکھنی ہے. اگر سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے. واقعی چوروں کی رکھوالی ہے. سب سے پہلے اب ہم مرزا قادیانی کی سیرت و کردار کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. تو کسی بھی بندے کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو پہلے اس کی پیدائش کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. مرزا اپنی پیدائش کے بارے میں خود لکھتا ہے کہ میں جب پیدا ہوا تو میرے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی, یعنی جڑوا تھے. اور اس نے پھر قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. تو اس نے کہا کہ اس لڑکی کا نام جنت ہے. چلو ٹھیک ہے, یہ نام اس نے رکھ لیا. اس نے کہا کہ میرے سے انسیت کا مادہ جو ہے نا بالکل یہ ختم ہو گیا, یعنی انسانیت مونس کا مادہ میرے سے ختم ہو گیا کہ میں لڑکا ہوں. میں اس کے بعد اس نے پھر اپنے آپ کو عورت بھی کہا, یہ بھی آگے چل کے میں بتاتی ہوں. اب مرزا کی طریقے پیدائش کیا ہے اس کو خود بھی نہیں پتا. اس نے بڑی مشکل کر کے اس نے متعین کی کہ میری طریقے پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی, اور میں 1857 میں 16 برس یا 17 برس کا تھا, اور ریش و برودت کا آغاز نہیں ہوا تھا. تو اس نے یہ بتائی طریقے پیدائش بڑی مشکل سے اپنی متعین کر کے, لیکن اس کے بیٹے نے بعد میں کہا نہیں, میرے ابا نے طریقے پیدائش اپنی غلط بتائی ہے. اچھا, اس نے بھی کوئی اور بتائی, اس کے بعد کسی اور نے کوئی اور بتائی, کسی اور نے کوئی اور بتائی. تو یعنی مرزا کی طریقے پیدائش کا تعین ایک ایسا معمہ ہے جسے پہلے اس نے خود بڑی مشکل سے حل کیا, لیکن اس کے بیٹے نے پھر اس میں خلل ڈال دیا, اور اس کا بیٹا بھی اس کو حل نہیں کر سکا, اور کوئی بھی اس کو حل نہیں کر سکا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلانا بندہ سے خاندان کیا ہے. تو لائٹ چینج کر. مرزا کے والد کا نام, مرزا کا نام غلام احمد تھا, والدہ کا نام چراغ بی بی تھا, باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا, دادا کا نام عطا محمد تھا, اور پردادا کا نام گل محمد تھا. اب عموماً ہم کسی کا نام ہی سنتے ہیں تو ہمیں نام سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ذات کیا ہوگی, اس کا خاندان کیا ہوگا, کس سے شجرہ نسب ملتا ہوگا. لیکن اس کے خاندان کے کسی بھی بندے کے نام سے ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کس ذات سے, کس خاندان سے اس کا تعلق ہوگا. تو یہ ہمیں اس سے نہیں پتا چلتا. نام سے ہمیں پتا چل جاتا ہے. وہ سید ہوتے ہیں, جو مغل ہوتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ مغل لگاتے ہیں. جیسے صدیقی اپنے نام کے ساتھ صدیقی لگاتے ہیں تو پتا چل گیا صدیق اکبر کی آل سے ہیں. تو اس کی ذات کے بارے میں, اس کے خاندان کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا. تو پھر اس نے خود ہی بتانے کی کوشش کی کہ میں سب سے پہلے اس نے کہا, وہ جیسے کہتے ہیں نا لوگ دوسری ذات کے, تو نیچی ذات کے ہوتے ہیں, شہر میں بدل لیتے ہیں. جیسے عموماً میں نام نہیں چاہتی, کوئی بھی ہو, وہ آگرہ شہر میں کہتے ہیں اونچی ذات سے اپنے آپ کو ملانا شروع کر دیتے ہیں. پھر کوئی ان کی ذات کا بندہ آتا ہے تو شہر میں, تو وہ پھر اندر تو کہتے ہیں کہ اپنی ذات چھپائی ہوتی ہے. ویسے یہ ذات بات کا اسلام نے فرمایا کہ یہ ہم نے قبیلے سب چیزیں بنائی ہیں, ان کا مقصد ایک ہی ہے, لتعارفوا, تعارف ہو سکے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک پرہیز, یہ ذاتیں اللہ کے نزدیک اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس طرح سے کہیں, ہم نے خود اس طرح سے بنائی ہوئی ہیں. تو لیکن کیونکہ وہ معاشرے کا رواج بن چکا ہے, تو اس اعتبار سے پھر لوگ اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ذاتیں بدل لیتے ہیں. تو اس لیے کیا کسی سب سے پہلے کہا کہ میں مغل برلاس ہوں, کہ میرا تعلق مغل قوم سے ہے, اور اس قوم کی ایک شاخ ہے, اس کا نام ہے برلاس. تو اس کی ایک کتاب ہے کتاب البریہ, اس کی حاشیے میں لکھتا ہے کہ اب میرے سوانے اس طرح پر ہے, میرا نام غلام محمد, میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ, دادا کا نام عطا محمد, پر دادا کا نام گل محمد, جیسے کہ بیان کیا گیا ہماری قوم برلاس ہے.
اچھا پھر پتہ نہیں کیا سوجی، اس نے قرآن مجید اور حدیث میں فارسی قوم کی فضیلت پڑھی تو اس نے کہہ دیا کہ میں فارسی نسل ہوں. پہلے کہا میں مغل ہوں اس کے بعد کہا میں فارسی نسل ہوں. وہ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے اوپر ہاتھ اپنا رکھا، اس کو مبارک رکھا اور کہا کہ اگر ایمان سوریا پر بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک نوجوان اسے وہاں سے لے آئے گا. تو اس حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کر کے محدثین کہتے ہیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فضیلت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا. تو یہ کہتا ہے کہ ایک طرح حدیث مبارکہ میں لو کان الایمان معلقا بالسریہ لینالہ رجل من فارس، یعنی اگر ایمان سریہ سے معلق ہوتا تو یہ مرد جو فارسی اصل ہے وہیں جا کر اس کو لے لیتا. اور پھر اس نے کہا کہ میری طرف الہام ہوا ہے کہ جو لوگ کافر ہوئے ہیں اس مرد نے جو فارسی اصل ہے ان کے مذاہب کو رد کر دیا. تو پھر اس نے کہہ دیا کہ یہ تمام باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ میرے آباء و اجداد اولین فارسی تھے. ٹھیک ہے. دوسرا اس نے اب کیا کہا، الگ کیا کہا دوسرا، ہاں اب اس پہ بھی اس کو سکون نہیں ملا. اس نے اب پھر کہہ دیا کہ اب میں اسرائیلی اور فاطمی ہوں. پہلے کہا مغل، پھر کہا میں فارسی نسل، پھر کہہ دیا میں بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں اسرائیلی بھی ہوں اور میں فاطمی بھی ہوں. اس کی کتاب ہے تحفہ گولڑیا، اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی ہوں. اچھا اپنی نسل اور اصل کے بارے میں پھر ایک اور پینترا بدلا. اسی تحفہ گولڑیا میں لکھا میرے بزرگ چینی حدود سے پنجاب میں پہنچے، یعنی اپنے آپ کو چینی بھی کہہ دیا. یہ چوتھا ہوا. اچھا اس کے بعد پھر اس کو شوق چڑھا تھا مہدی بننے کا. پھر اس نے کہہ دیا کہ میں اگرچہ علوی تو نہیں ہوں مگر بنی فاطمہ میں سے ہوں، میری بعض دادیاں مشہور اور صحیح نسب سادات میں سے تھیں. یعنی اب اس نے اپنے آپ کو بنی فاطمہ میں سے بھی کہہ دیا. اس کے بعد جب اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں اتنا سارا کچھ تمہیں کیا اس نے کہہ دیا میں ایک مجنون مرکب ہوں. کہہ دیا میں اپنے خاندان کی نسبت کئی دفعہ لکھ چکا ہوں، ایک شاہی خاندان ہے، یعنی بڑے صغیر کا تھا تو اس نے اپنے آپ کو شاہی خاندان سے بھی کہنا چاہا، اور بنی فارس سے بھی ہوں، بنی فاطمہ کے خون سے ایک ماجون مرکب ہوں، یعنی سارا کچھ ہی ہوں. ایک بندہ سارے ایک وقت کیسے ہو سکتا ہے سب کچھ ہی، کہ میں رائن بھی ہوں، میں مغل بھی ہوں، میں بٹ بھی ہوں، اور میں جو بھی ظاہری ذاتیں ہوتی ہیں، پٹھان بھی ہوں، میں بلوچی بھی ہوں، میں سندھی بھی ہوں، میں پختون بھی ہوں. وہ ایک وقت کیسے ہو سکتا ہے. اچھا پھر اس نے اپنے ارد گرد ہندوؤں کو خوش کرنا تھا تو ان سے بھی اپنا تعلق جوڑنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو ہندو بھی کہہ دیا. اس نے کہا جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں، انتظار ختم ہوا، کرشن میں آئی ہوں. اچھا اب سکھوں سے بھی تعلق ظاہر کرنا تھا تو پھر اس نے اپنا سکھ ہونے کا بھی اعلان کر دیا. تو اس نے کہا کہ 8 ستمبر 1906 بوقت فجر کئی الہام ہوئے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امین الملک جے سنگھ بہادر، یہ وہی ہوئی ہے امین الملک جے سنگھ بہادر، یعنی اس نے کہہ دیا کہ یہ میں سکھ بھی ہوں. اچھا اس کے بعد ایک الہام میں اپنے آپ کو آریوں کا بادشاہ قرار دیتے ہوئے لکھا کہ یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانے میں ہونے والا تھا وہ تو میں ہی ہوں، آریوں کا بادشاہ. آریائی قوم بھی ایک ہے نا وہی. اچھا اس کے بعد اپنے آپ کو رودر گوپال بھی کہہ دیا. کہتا جو ملک ہند میں کرشن نام ایک نبی گزرا ہے جس کو رودر گوپال بھی کہتے ہیں، یعنی فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا، جس کا نام بھی مجھے دیا گیا ہے. اچھا پھر اس نے اپنی مختلف نسلیں تبدیل کرنے کے بعد ایک ایسی لفظی کلا بازی کھائی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. پھر اس نے کہا میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. اچھا جب اس نے یہ سارا کچھ کہہ دیا نا پھر اس کے بعد اس نے حقیقت کا اعتراف بھی کیا کہ حقیقت میں کیا ہوں. ساری نسلوں پر فتح تنسیخ پھیر دی اور حقیقت میں بتایا کہ میں کیا ہوں. کہتا ہے
کہ میں خاکی ہوں میں پیارے نہ میں آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر. واقعی انسانوں کے لیے آر ہی ہے یہ. تو یہ خیر اس کی کیا نسل تھی وہ شاید وہ خود بھی نہیں سمجھ سکا. تو ہم بھی اس گفتگو کو یہی ختم کرتے ہیں. اب مرزائی خود ہی دیکھیں کہ وہ جس نبی کی پیروی کر رہے ہیں وہ کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نبی کا سجل سب ہمیں معلوم ہے, تاریخی کتابوں میں محفوظ ہے, پر یہ وہ ہے جو نبی خود ہی محفوظ نہیں اپنا کر سکا, جھوٹا نبی تھا نا اس لیے. اچھا, اس کے بعد ہم جب بھی کسی بندے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں نا تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم میل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یا فیمیل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. لیکن مرزا کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں یہ بھی بتانا پڑتا ہے مرزا کی جنس کیا ہے. مرزا کے بقول اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کی موت کے ساتھ ہی اس سے انسیت کا مادہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد مرزا کو اپنی مردانگی کا یقین ہو جانا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی اس کو شک ہی ہوا, لیکن اس نے اپنے آپ کو پھر بھی عورت کہہ دیا. تو اس کا سبب کیا تھا یہ تو وہ خود ہی جانتا ہے کہ عجیب و غریب پہیلیا اور بھول بھلیا بنایا ہوا ہے. اچھا, تو ایک بار اس نے کہا الہام ہوا تو فارسی جوان ہے, پھر ایک بار الہام ہوا اے مرد سلامت, پھر پتہ نہیں اچانک کیا ہوا کہ اچانک ہی عورتوں نے کا دعویٰ کر دیا. کہا اپنی ایک اس کے مرید نے لکھا اس کی ایک کتاب میں کہ حضرت مسیح موعود مرزا نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں. اور کہتے ہیں کہ اللہ نے خدا نے مجھے الہام کیا تیرے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا. اب اولاد کون پیدا کرتی ہے؟ عورت پیدا کرتی ہے نا, تو اسے اپنے آپ عورت محسوس ہونا شروع ہو گیا. آج کل کے شاید یہ ٹرانسجنڈر ایکٹر شاید اسی کے لیے پیش کر رہے ہیں. اچھا, پھر کہتے ہیں بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے. اب حیض کس کو آتا ہے؟ خاتون کو آتا ہے. اچھا, اب یہ مرزا کی جنس کیا تھی اب یہ مرزا ہی جانے. اس کے بعد بچپن کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں. اللہ والوں کا جو بچپن ہوتا ہے نا اور آئندہ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ان کا بچپن ان کے آئندہ کی زندگی کا سمجھ ایک دیباچہ ہوتا ہے کہ ان کی بچپن کی زندگی سے ہی اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آنے والی زندگی میں یہ کیسے اچھے اچھے کام کریں گے. جیسا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں, آپ کے غلام ہیں. تو آپ بچپن میں ہی جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو آپ اپنی والدہ کا دودھ نوش نہیں کیا کرتے تھے. کسی شاعر نے کہا تھا غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. لوگ جب چاند کے حوالے سے شک ہو جاتا نا تو کہتے ہیں وہ سیدوں کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, دیکھو آج اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا. اگر تو دودھ پیا ہوتا تو کہتے آج روزہ نہیں ہے, اور اگر دودھ نہ پیا تو کہتے آج روزہ ہے. اور خواجہ عبید اللہ احرار جب آپ ابھی اپنی والدہ کے بطن میں ہی تھے تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ غالباً حضرت اقبال بستامی کا واقعہ ہی شاید دونوں کا ہے, کنفرم نہیں ہو رہا مجھے, ایک دم اشتباہ ہو گیا. تو جب ابھی اپنی والدہ کے بطن میں تھے تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں چلا جاتا تو میری طبیعت بے چین ہو جاتی. خواجہ عبید اللہ احرار کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ جب میں بے وضو ہوتی تو دودھ نہ پیا کرتے. اللہ والوں کا بچپن ہی ایسا ہوتا ہے. لیکن مرزا کے بچپن کا ہم اندازہ لگا لیں تو یہ بچپن میں چڑیوں کا شوقین تھے. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک بار بیل کی دم پکڑ کے جا رہے تو بیل نے عبد القادر اس لیے نہیں آپ پیدا کیے گئے کہ آپ ان کھیلوں میں مشغول ہو, آپ اس لیے پیدا نہیں کیے گئے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں آیا گھر کی چھت پہ, میں چڑھا, میں نے میدان عرفات میں لوگوں کو دیکھا, پھر اپنی والدہ سے کہا کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پھر بغداد کا آپ نے سفر کیا. تو لیکن مرزا کو بچپن میں دعوی نبوت کا حرکتیں کیا تھی, چڑیوں کا شکار کرنے کا شوقین تھا.
مرزا کا بیٹا بشیر احمد لکھتا ہے، مرزا بشیر کہتا ہے بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ ہماری دادی ایم ضلع ہوشیارپور کی رہنے والی تھیں۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ بچپن میں کئی دفعہ ہم گئے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا وہاں بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے اور چاقو نہیں ملتا تو سرکنڈا سے ذبح کر دیتے تھے۔ ایک بار مرزا بچپن میں اپنی والدہ کو کہنے لگا، اس والدہ نے روٹی دی تو والدہ نے روٹی دی ساتھ گڑ دیا کہ یہ لو گڑ لے لو ساتھ، تو کہنے لگا نہیں میں نے نہیں لینا۔ انہوں نے کہا کوئی اور چیز لے لو، تو کہا نہیں میں نے یہ بھی نہیں لینا، کوئی اور چیز لے لو، میں نے یہ بھی نہیں لینا۔ والدہ کا غصہ آیا، انہوں نے کہا وہ سوا پہ جا کے کھا لے۔ تو مرزا صاحب جا کے سوا روٹی تے رکھ کے دکھان لگ گئے۔ اچھا، اس کے بعد دماغی خلل کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دفعہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچوں نے کہا کہ چلو جی کوئی میٹھی چیز لے کر آؤ، چینی لے کر آؤ۔ گھر جا کے تو کسی سے بغیر پوچھے ایک برتن میں دیکھا ایک سفید پورا سے پڑا ہوا ہے، وہ اپنی جیبوں میں بھر کے تو لے آیا۔ راستے میں مٹھی بھر کے منہ میں ڈال دی، تو کہتے پھر کیا تھا میرا سانس ہی رک گیا، اور بعد میں پتا چلا کہ جو میں نے کھایا ہے نا وہ میں نے نمک کھایا ہے مٹھی بھر کے نمک کھایا ہے، پسا ہوا نمک۔ اس کے بعد شوبدہ بازی کا بھی شوق تھا، شوبدہ۔ اب نبی کی شوبدے زیب نہیں دیتے، نبی کو شوبدے زیب نہیں دیتے۔ جب مرزا بٹالہ میں پڑا کرتا تھا تو اس کی عادت تھی کہ مٹی کا ایک لوٹا پانی سے بھرواتا اور دو لڑکوں سے کہتا تھا اسے ہاتھ میں ایک ایک انگلی سے اٹھاؤ، پھر وہ اس کو پکڑے رکھتے، اس کے اندر وہ کوئی پیج سے لکھ کے تو وہ ڈالتا اور ساتھ ہی کچھ اس کے اوپر پڑتا، تو جس پر لوٹا گھوم جاتا تو اس کو ٹرائی کرتا، اس نسخے کو ٹرائی کرتا، کیمیا گری کے نسخے کو ٹرائی کرتا، لیکن فیل ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، کبھی بھی کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اچھا، پھر ایک دفعہ پہلے زمانے میں چونکہ اٹیچ واش رومز نہیں ہوتے تھے، باہر جا کے کیا کرتے تھے قضائے حاجت، تو یہ ایک دفعہ باہر قضائے حاجت کے لیے گیا تو اس کی گریبان میں ایک جگنو چلا گیا، اس نے جگنو کو ایسے پکڑ لیا اور کہنے لگا ہم لوگوں کو شوبدہ کر کے دکھائیں کہ یہ کوئی چیز چمک رہی ہے تو لوگ اسے پھانس دیں گے آرام سے۔ یعنی نبی کو لوگوں کو دھوکہ دینے کا شوق ہو رہا تھا بچپن سے ہی، جھوٹا نبی جو تھا۔ سلائڈ چینج کریں۔ اور جوانی کے شروع کے دنوں میں ہی مرزا کو آوارگی کا بھی شوق تھا، آوارہ گردی بھی کیا کرتے ہیں۔ اب نبی کا بچپن بھی پاک ہوتا ہے، نبی کی جوانی بھی پاک ہوتی ہے، نبی کی بچپن اور جوانی میں ایسی چیزوں کا سامنا نہیں ہوتا۔ تو ایک دفعہ 700 روپے اپنی دادا کی پینشن وصول کرنے کے لیے گیا اور ساتھ کوئی اور بھی تھا تو اس کے ساتھ آوارہ گردی کرنے نکل گیا۔ اب اس زمانے میں 700 روپیہ بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ میرے دادا وہ بتایا کرتے ہیں وہ 1947 میں جب ہجرت کر کے آئے تھے تو تب ابھی وہ اچھے خاصے وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، اس زمانے میں بتاتے ہیں کہ جو بھینس تھی وہ 6 روپے کی تھی، 6 روپے کی، اور آج آرام سے 2 لاکھ تک تو بھینس ہی پہنچی ہوئی ہے۔ تو 700 روپیہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی جسے مرزا آوارہ گردی میں ویسٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ابتدائی تعلیم مرزا کی کیا تھی؟ نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست فیض حاصل کرتا ہے۔ نبی کی تعلیم و تربیت کا انتظام و انصرام اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور انبیاء کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ کسی نبی نے دنیوی مکتب میں استاد کے آگے زانو تلمس طے نہیں کیے۔ نبوت کی یہ ایک ایسی تسلیم شدہ علامت ہے کہ مرزا قادیانی کو یہ بھی ڈھونگ رچانے کے لیے کہ اس کا کوئی استاد نہیں اعلان کرنا پڑا، لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ۔ اپنی ایک جگہ پر اس نے لکھا کہ
آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا ہے، سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا اور قرآن و حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا. سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث سے تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے. بس یہی مہدویت ہے جو نبوت محمدیہ کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے ہیں. یہ اس نے بکواس کی. اس کے بعد خود ہی اس نے لکھا ایک جگہ پر. کیا لکھا سنیں ذرا. اپنے اساتذہ کا نام خود ہی بتایا. اوپر کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی استاد نہیں کسی میں. نیچے سارے اساتذہ کا نام بتا دیا. کیا کہتا ہے؟ بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں. اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا. کیا تھا؟ ہاں. اور جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خواہ معلم صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے جس کا نام فضل احمد تھا. اچھا پھر کہتے ہیں میں خیال کرتا ہوں چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی اس لیے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا. پھر کہتے ہیں مولوی صاحب موصوف جو کہ ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتابیں پڑھی اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے. اور بعد اس کے جب میں 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا. ان کا نام گل علی شاہ تھا. ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کے قادیان میں پڑھنے کے لیے مقرر کیا تھا. اور آخر ذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ کے علوم مربجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا پڑھا. تو یہ تو جھوٹ بولا نا اس نے پھر کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے. اور طب کا علم بھی اپنے والد سے حاصل کیا. یہ بھی اپنی کتاب میں کتاب البریہ میں لکھتا ہے کہ بعض طبابت کی کتابیں میں نے والد صاحب سے پڑھی اور وہ فن طبابت میں بڑے حاذق اور حاذق طبیب تھے. اور کہتے ہیں زبانہ طالب علمی میں کتابوں سے مجھے بڑا شغف تھا اور میں کتابیں پڑھنے کا مجھے شوق تھا لیکن میرے گھر والے نہیں پڑھنے دیتے تھے. وہ کہتے تھے کوئی کام دھندا کرو کیونکہ ان کو پتہ تھا تمہارے پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا اب مرزا قادیانی نے یہاں پر بہت بڑا جھوٹ بولا کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے. اب جھوٹے کے بارے میں مرزا خود کیا کہتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مرزا اپنی تحریروں کے آئینے میں. ہم نہیں کچھ کہہ رہے مرزا اپنے آپ کو خود ہی کہی جا رہا ہے. پھر ہم تو تب کہنا ہے جب ہمیں موقع دے خود ہی اپنے آپ کو سارا کچھ کہی جا رہا ہے. اچھا جی کیا کہتے ہیں یہ چشمہ معرفت میں لکھا کہ ظاہر ہے جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اور کہتے ہیں محض ہنسی کے طور پر یا لوگوں کو اپنا رسوخ جتانے کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خواب آئی یہ الہام ہوا اور جھوٹ بولتا ہے اس میں جھوٹ ملاتا ہے. وہ اس نجاست کے کیڑے کی طرح ہے جو نجاست میں پیدا ہوتا ہے نجاست میں مر جاتا ہے. یہ اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہا ہے. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں ہے. جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم. ہاں تو مرزا تو اپنے تحریروں کے مطابق خود ہی مرتد ہو گیا نا. پھر مرزا کی شادی بھی ہوئی جبکہ وہ خود اپنے آپ کو عورت سمجھتے پھر شادی بھی ہوگی پھر بھی چلو ہو گئی. تو 15 سال کہتے مرزا کی عمر تھی اور اب زمانہ طالب علمی میں تھے کہ ان کی ماموں کی بیٹی مرزا جمیت بیگ کی بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی. اور پھر اس بیوی سے ان کے 2 لڑکے مرزا سلطان اور مرزا فضل پیدا ہوئے. اچھا یہ الفضل ہے ان کا آن لائن کی ایک ویب سائٹ بھی ہے اور الفضل انٹرنیشنل کے نام سے جو بھی ان کا رسالہ وغیرہ بھی شاید اس نام سے نکلتا ہے. تو الاسلام الفضل یہ ان کی ویب سائٹس ہیں. تو یہ آپ اگر سرچ وغیرہ کریں تو اس کو دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں کہ کیا ہے. مرزا قادیانی نے پھر ملازمت بھی کی. نہ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کی بلکہ اس تعلیم سے فائدہ بھی اٹھایا. اور 1864 سے 1868 تک یعنی 1864 سے 1868 تک ڈپٹی کمشنر آفس سیالکوٹ میں ملازمت کی. اور مرزا محمود اپنے والد کے بارے میں لکھتا ہے کہ اور ایسا ہوا کہ ان دنوں میں آپ گھر والوں کے تانوں کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے قادیان سے باہر چلے گئے
اور سیالکوٹ جا کر رہائش اختیار کر لی، تو گزارا کے لیے ضلع کچہری میں ملازمت بھی کر لی۔ اب تانے گھر والے کس بات پہ دیتے تھے، یہ مرزا محمود کو بتانا چاہیے تھا، اور نہیں بتایا تو ہمیں نہیں پتا کہ کس بات پہ گھر والے تانے دیتے تھے۔ اب ملازمت کے دوران مرزا نے ترقی کے لیے بھی کوشش کی، اور اس کے لیے جو ضروری امتحان تھا، مختاری کا امتحان، وہ امتحان بھی دیا، لیکن فیل ہو گیا۔ امتحان میں بالکل بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اور مرزا فیل ہو گیا۔ اس کے بعد مرزا نے انگریزی بھی پڑھی۔ کہتے ہیں اسی زمانے میں مولوی لائی بخش کی کوشش سے جو چیف محرر مدراس تھے، کچہری کے ملازم منشیوں کے لیے ایک مدرسہ قائم ہوا۔ رات کو کچہری کے ملازم منشی انگریزی پڑھا کرتے تھے، جس کا کوئی استاد نہیں وہ انگریزی پڑھ رہا ہے۔ تو یہ دنیاوی امتحانوں میں ناکامی مرزا کو انگریز کے در پہ لے گی، اور وفاداری بشرط استواری کی بدولت دیکھتے ہی دیکھتے وہ سلطنت برطانیہ کے منظور نظر بن گئے۔ تو قادیان کے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی ابتدائی زندگی سے آئندہ زندگی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بچپن میں چڑیوں کا شکار، سرکنڈوں سے ان کو ذبح کرنا، اور پھر ساری زندگی سادہ لوگ مسلمانوں کو شکار کر کے ان کے عقائد کو اپنے مکر و فریب کی چھری سے ذبح کرتے رہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ انگریزوں کا ہی خود کاشتہ پودا تھا، اس کو پروان چڑھانے میں انگریزوں کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کے اندر سے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکالنا تھا، اور ان میں جو شعلہ جوالہ کی طرح گرم جذبہ جہاد تھا اس کو سرد کرنا تھا، کیونکہ برِ صغیر پر انگریزوں کے مکمل تسلط کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی جذبہ جہاد ہی تھا۔ تو اسی وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز کی نظر میں سب سے بڑے باغی، غدار اور خطرناک لوگ علماء کرام اور مشائخ اعظام تھے، جو تحریک آزادی کے سرپرست تھے اور انگریزوں کے مخالف تھے۔ اس میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ، آپ کی کوششیں اور آپ نے جو برداشت کی وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو ان کا سب سے بڑا دشمن اس وقت انگریزوں کے علماء ہی تھے، اور یہ انگریزوں نے پھر اس کو پلانٹ کیا۔ اور اس بات کا اندازہ ہمیں دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا کی ایک رپورٹ سے بھی ہوتا ہے۔ اس کا میں آپ کو کچھ اردو ترجمہ سناتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں ملک کے ہندوستان کی آبادی کی اکثریت اندھا دھند اپنے پیروں یعنی روحانی رہنمائی کی پیروی کرتی ہے۔ اگر اس مرحلہ میں ہم ایسا آدمی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ اپنے ذلی نبی یعنی نبی کے حواری ہونے کا اعلان کر دے، تو لوگوں کی بڑی تعداد اس کے گرد جمع ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے مسلمان عوام سے کسی شخص کو ترغیب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ایسے شخص کی نبوت کو سرکاری سرپرستی میں پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا بندہ ہمیں مل جائے تو ہم اسے سرکاری طور پر پروموٹ کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی غداروں کی مدد حاصل کر کے ہندوستانی حکومتوں کو محکوم بنایا ہے، لیکن وہ مختلف مرحلہ تھا۔ اس وقت فوجی نقطہ نظر سے غداروں کی ضرورت تھی، لیکن اب جبکہ ہم نے ملک کے کونے کونے پر اقتدار جما لیا ہے اور ہر طرف امن و امان اور نظم و ضبط کا دور دورہ ہے، ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے ملک میں داخلی بے چینی پیدا ہو سکے۔ تو یہ رپورٹ تھی مسیحی مبلغین کی، دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا کے نام سے، یعنی ہندوستان میں برطانوی استعمار کی آمد کے نام سے، جو کہ شائع ہوئی۔ رپورٹ میں یہی تجویز تھی جس کے تحت کہا گیا کہ مسلمانوں میں سے کسی ایسے بندے کو تلاش کیا جائے جو سازشی سرگرم بننے پر آمادہ ہو، ذلی نبوت کا دعویٰ کرے، پھر اپنی خود ساخت نبوت کی آڑ میں جہاد کو حرام قرار دے، جس کے لیے مسلمان ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ تو یہ بالآخر ان کی تلاش اختتام کو پہنچی، اور ان کی نظر انتخاب مرزا غلام محمد قادیانی پر آ کر ٹھہر گئی۔ تو مرزا قادیانی کے باپ کے مرنے پر مرزا کے بڑے بھائی غلام قادر کے نام ایک خط لکھا انگریز سرکار نے۔ انہوں نے کیا لکھا، غور سے سنیے گا۔ لکھا کہ مرزا غلام مرتضیٰ
سرکار انگریز کا اچھا خیر خواہ اور وفادار رئیس تھا، یعنی مرزا کا باپ۔ آپ کے خاندان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو بھی اسی طرح عزت کریں گے جس طرح تمہارے وفادار باپ کی جاتی تھی۔ ہم کو اچھے موقع کے نکلنے پر تمہارے خاندان کی بہتری اور پابجائی کا خیال رہے گا۔ تو اس کے بعد مرزا نے خود بھی تسلیم کیا کہ وہ واقعی انگریزوں کے ہاتھوں کا لگایا ہوا پودا ہے۔ یہ جتنے بھی باتیں ہم کر رہے ہیں ہم مرزا کی تحریروں کی روشنی میں کر رہے ہیں، ہواؤں میں اڑتی ہوئی نہیں کر رہے، کسی نے یہ بھی نہیں کہہ دی، یہ مرزا کی اپنی تحریروں کی روشنی میں ہے۔ تو مرزا نے خود اعلان کیا کہ وہ انگریزوں کا پودا ہے۔ مرزا کا والد غلام مرتضیٰ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر سکھوں سے مل کر مجاہدین کے خلاف رہا۔ تمام مجاہدین کو ایک طرف کوشش کر رہے ہیں اور یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر، سکھوں کے ساتھ مل کر تو کوشش کر رہا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اس کے خاندان نے انگریزوں کا نمک حلال کر دیا، نمک کا حق ادا کر دیا۔ وہ خود اس کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے، اور میرا والد غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار خیر خواہ آدمی تھا جس کو دربار گورنری میں کرسی ملی تھی اور جس کا ذکر مسٹر گرفن کے تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے۔ اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریز کو مدد دی تھی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے باہم پہنچا کر عین زمانہ غدر میں سرکار انگریز کی امداد میں دی ہے۔ یعنی صرف فزیکلی نہیں گیا بلکہ چندہ بھی دیا انگریزوں کو کہ مجاہدین کے خلاف لڑیں، مسلمانوں کے خلاف لڑیں۔ اس کے بعد مرزا نے انگریز حکومت کی حمایت میں اور جہاد کی مخالفت میں بڑا اپنا زور قلم دکھایا، بڑی کتابیں لکھی۔ خود ہی اس کے بارے میں مرزا نے لکھا، کہتے میں اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد گوشہ نشین آدمی تھا، تاہم 17 برس سے سرکار انگریز کی امداد اور تائید میں اپنے قلم سے کام لیتا رہا، یعنی انگریزوں کی حمایت میں لکھتا رہا۔ وہاں علماء جو ہیں وہ انگریزوں کے خلاف لکھ رہے تھے کہ کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے، جہاد کا فتویٰ دے رہے تھے، اور یہ انگریزوں کی حمایت میں لکھا تھا۔ اور حمایت یہی ہو سکتی کہ جہاد کے ختم کرنے کا فتویٰ دے، لیکن ہمارے علماء کہتے جہاد کا فتویٰ دے رہے تھے۔ تو کہتے میں نے اس مدت میں 17 برس کی مدت میں جس قدر کتابیں تالیف کی ہیں، ان سب میں سرکار انگریز کی اطاعت و ہمدردی کے لیے لوگوں کو ترغیب دی ہے، اور جہاد کی ممانعت میں نہایت مؤثر تقریریں لکھی ہیں جہاد کی ممانعت کے بارے میں۔ اور قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے ایمان والو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو، گھوڑوں کے ذریعے، افرادی قوت کے ذریعے تیار رہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے ہو۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جہادی ختم کر دو، جو دوسری قرآن و حدیث کی مخالفت ہے۔ اور 17 برس کتابیں لکھی، اور ان کتابوں کے اندر اس نے جا بجا ان کا گفتگو کی، براہین احمدیہ، آریہ دھرم، التماس، اور آئینہ کمالات اسلام، نور الحق، سر الخلافہ، حمامت البشرا، تحفہ کیسریہ، انجام آتھم، سراج منیر، اور بھی بہت ساری کتابوں میں اس نے لکھا۔ اور وہ آپ جانتے ہیں اس نے کہا میں 50 الماریاں لکھوں گا، یاد ہے نا؟ کہتے میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریز کی تائید و حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت، جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں کہ اور اشتہار شائع کیے ہیں، اگر وہ رسالے و کتابیں اکٹھے کی جائیں تو 50 الماریاں سے بھر جائیں۔ اور میں نے ایک ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب، مصر، شام، کابل، روم تک پہنچا دیا ہے، اور میری کوشش یہی ہے کہ مسلمان سلطنت کے سچے خیر خواہ ہو جائیں، یعنی انگریزوں کے خیر خواہ ہو جائیں۔ اور وہ کتاب اس نے کہا تھا لکھنے کے کہ میں کتاب بھی لکھوں گا کہ اس کے ساتھ وہ 50 جلدوں کی کتاب لکھوں گا۔ تو وہ اس نے 50 صفحوں کی کتاب لکھ کے ہاتھ پکڑا دی، اور اس کے اندر نارمل ہم لکھتے ہیں وہ 14 فونٹ میں لکھتے ہیں، کوئی بھی تحریر یا کتاب وغیرہ ہوتی ہے تو 14 فونٹ ہوتا ہے نارمل، اور اوپر 16 کی ہیڈنگ ہوتی ہے، اور جو اس سے بڑی ہیڈنگ ہوتی ہے وہ 18 کی کر دیتے ہیں۔ اس میں مجھے لگتا ہے 24 فونٹ رکھ کے نا، اتنا زیادہ فونٹ رکھ کے اس نے وہ لکھی ہے، اور اس میں 50 ہی کہتے ہیں زیادہ کوئی فرق نہیں بنتا اس میں۔ چندہ بھی لوگوں سے جمع کر کے کھا لی کتاب لکھنے کے نام پہ۔ تو بڑا اس نے خوش آمد اور چاپلوسی کی تھی۔
ملکہ برطانیہ کی بھی خوشامد کی اور چاپلوسی کی، اور بلکہ خط میں لکھا ملکہ برطانیہ کو، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے ایسی گورنمنٹ کے سایہ رحمت کے نیچے جگہ دی ہے جس کے زیر سایہ میں بڑی آزادی سے اپنا کام نصیحت و واعظ کا حق ادا کر رہا ہوں۔ ادھر علماء شہید ہو رہے ہیں، مسلمان عوام کٹ رہی ہے، پھر سے یہ شہید ہو رہی ہے، اور یہ آزادانہ آواز نصیحت کر رہا ہے، یعنی سیدھے سے انگریزوں کی خدمت کر رہے ہیں نا، تو آزادانہ ہی کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس محسن گورنمنٹ کا ہر ایک پر رعایا میں سے شکر واجب ہے، کہہ رہے ساری رعایا پر، بڑے صغیر کے سارے مسلمانوں پر انگریزوں کا شکر واجب ہے، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے، کیونکہ یہ میری اعلیٰ مقاصد جو جناب کیسرا ہند کی حکومت کے سایہ کے نیچے اختتام پذیر ہو سکتے ہیں، اگرچہ وہ کوئی اسلامک گورنمنٹ ہی ہوتی۔ اب میں حضور ملکہ معظمہ میں زیادہ مصدع اوقات نہیں ہونا چاہتا، اور اس دعا پر عریضہ ختم کرتا ہوں۔ آگے ملکہ کو دعا دے رہا ہے، اے قادر و کریم، اپنے فضل و کریم سے ہماری ملکہ معظمہ کو خوش رکھ جیسا کہ ہم اس کے سایہ عاطفت کے نیچے خوش ہیں، اور اس سے نیکی کر جیسا کہ ہم اس کی نیکیوں اور احسانوں کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان معروضات پر کریمانہ توجہ کرنے کے لیے اس کے دل میں آپ الہام کر کے ہر ایک قدرت و طاقت تجھی کو ہے۔ یہ ملکہ کو دعائیں دے رہے ہیں کہ ملکہ کو یا اللہ خوش رکھ یہ چاپلوسی ہے۔ اور کہا مرزا نے ریاق القلوب اپنی کتاب میں لکھا کہ اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی سلطنت کے امن بخش سایہ سے ہی پیدا ہوئی ہے، یعنی انگریز اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے نزدیک جو اسلام کو دوبارہ زندگی ملی ہے، اسلام کو جو احیاء ممکن ہوا ہے، وہ انگریزی سلطنت کی بدولت ہی ہوا ہے، اور وہ انگریزی سلطنت کو رحمت اور برکت قرار دے رہا ہے، اور بلکہ کہہ رہا ہے کہ وہ سکون نہ مکہ میں نہ مدینہ میں ہے جو سکون انگریز کے سائے میں ہے۔ استغفر اللہ۔ لکھتا ہے میں 20 برس تک یہی تعلیمی اطاعت گورنمنٹ انگریزی کی دیتا رہا ہوں، اور اپنے مریدوں کو بھی یہی ہدایتیں جاری کرتا رہا ہوں، کیونکہ ممکن تھا کہ ان تمام ہدایتوں کے برخلاف کسی بغاوت کے منصوبے میں تعلیم کروں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دی، یعنی خود کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے، خدا نے نہیں بنایا، جو اس میں اختیار کیا ہے، اللہ نے اس کو اس کا حکم نہیں دیا، اس کو ایسا الہام نہیں ہوا، تو یہ اس کی اپنی شیطانی وسوسہ تھا۔ تو کہتا ہے کہ اسے اللہ کا فضل کہہ رہا ہے، استغفر اللہ، کہہ رہا ہے اللہ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا۔ یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل رہا ہے، نہ یہ امن مکہ مکرمہ میں حاصل مل سکتا، نہ مدینہ میں، نہ سلطنت روم کے پایا تخت میں۔ استغفر اللہ۔ ان تمام باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کا پودا تھا، اور اس نے جہاد کو یکسر منسوخ کر دیا۔ سلائڈ چینج کریں۔ کہتے اس سے پہلے اگلا ہمارا موضوع ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں مرزا کا ابتدائی عقیدہ کیا تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پہلے یہ ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں درست رائے ہی تھی، جیسے کہ اپنی گفتگو میں اس نے لکھا کہ میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا نہیں ہوا، اس لیے میں ان کے لیے خاتم الاولاد ہوں، یعنی اس کی اس گفتگو سے واضح ہو رہا ہے کہ اس کے نزدیک خاتم النبیین کا وہی معنی تھا جو درست ہوتا ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر محکم ایمان رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ولا یجیء نبی بعد رسول اللہ وهو خاتم النبیین، کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور کوئی قرآن کو اس کی تکمیل کے بعد منسوخ نہیں کر سکتا۔ پھر ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث قرآنی آیت کا حوالہ دینے کے بعد لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا، اور قرآن شریف کا جس کا لفظ قطعی ہے اپنی آیت کریمہ ولا کی رسول اللہ و خاتم النبیین سے بھی، ولا کی رسول اللہ و خاتم النبیین سے بھی تصدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح اپنی کتاب ایام صلح میں لکھا کہ قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کا دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں، لیکن ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے، اور پرانے یا نئی نبی کی تفریق کی شرارت ہے۔ نہ حدیث میں نہ قرآن میں تفریق موجود ہے، اور حدیث لا نبی آبادی میں بھی نفی عام ہے۔ بس یہ کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے، یہ کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمدن چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نیا نبی آنا مان لیا جائے۔ تو اپنی تمام باتوں کی روشنی میں یہ خود گستاخ ہوا، اور بعد اس کے جو وحی منقطع ہو چکی ہے، پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے۔ تو یہ بے شمار اس کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے اس کا عقیدہ درست ہے۔ ایک جگہ لکھا کہ اللہ کو شایان شان نہیں ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بھیجے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انقطاع وحی پر بھی یقین کا اظہار کیا۔ کہتے میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی، اور دعوی نبوت سے بھی انکار کیا۔ پہلے جنگ مقدس ہے روحانی خزائن میں، اس میں لکھا میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں، یہ آپ کی غلطی ہے، یا آپ کسی خیال سے کہہ رہے ہیں، کیا یہ ضروری ہے جو الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی بھی ہو جائے؟ میں تو محمدی اور کامل طور پر اللہ اور اس کے رسول کا متبع ہوں، اور ان نشانیوں کا نام معجزہ رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ ہمارے مذہب کی روح سے ان نشانیوں کا نام کرامات ہے جو اللہ کے رسول کی پیروی سے دیے جاتے ہیں۔ پہلے انکار کیا تھا، اور پھر یہ بھی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لکھا اگر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو سب آئندہ زمانوں سے اور ان کے رہنے والوں سے علاج اور اصلاح کے لحاظ سے مناسبت نہ ہوتی تو یہ نبی عظیم ان کی اصلاح اور علاج کے لیے قیامت تک مبعوث نہ ہوتا، یعنی خود رسول اللہ کی عالمگیریت کو تسلیم کر رہا ہے۔ بس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مدعی یہ نبوت دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ لکھا کہا کہ خدا تعالیٰ جانتا ہے میں مسلمان ہوں، سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت و جماعت مانتے ہیں، میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں، قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں، میں نبوت کا مدعی نہیں ہوں بلکہ اس کے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ پھر ہر مدعی نبوت کو کافر و کذاب بھی کہا میرے لیے جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں، اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں سے مل جاؤں، اور قرآن مجید کو بھی آخری کتاب مانتا تھا، لیکن بعد میں پھر اپنی بکواسی کتابیں لکھ دیں، اور کہا کہ یہ بھی کہ کوئی قرآن مجید کو منسوخ نہیں کر سکتا، اور حدیث لا نبی آبادی اس میں کہا کہ جو لا ہے وہ نفی عموم کے لیے ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں آ سکتا، بالعموم کوئی بھی نبی آپ کے بعد نہیں آ سکتا، کوئی ذلی کوئی بروجی کوئی فلانا ٹمکانا نہیں آ سکتا، بلکہ دعوی نبوت سے اللہ کی پناہ بھی مانگی۔ کہا اے میرے بھائی تو یہ خیال نہ کر کے میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جس میں دعوی نبوت کی بو بھی پائی جاتی ہو، جیسا کہ میرے ایمان اور میری عزت پر حملہ کرنے والوں نے سمجھا، بلکہ جب کبھی میں نے یہ کلمہ کہا تو وہ معارف اور دقائق قرآنیہ کو بیان کرنے کے لیے کہا، اور اعمال کا دار و مدار نیات پہ ہے، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں۔ اور ایک اشتہار میں مدعی نبوت کو لعنت کا حقدار بھی کہا ہم بھی مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہی نبوت نہیں بلکہ وہی ولایت جو کہ زیر سایہ نبوت محمدیہ اور وہ اتباع جناب اولیاء کو ملتی ہے، اس کی ہم قائل ہیں۔ یہ اس کا ابتدائی عقیدہ تھا جو کسی طرح جماعت اہل سنت اور جمیع امت مسلمہ کے عقیدے سے مختلف نہیں تھا، مگر بعد میں بتدریج مختلف ادوار میں پہلے موقف سے انحراف کرتے ہوئے اگلا موقف اختیار کر لیا۔ مرزا کا دعویٰ 1900 سے قبل امام الزمان محدث مہدی اور مسیح موعود ہونے تک کا تھا اور ختم نبوت تک کا تھا، لیکن بعد میں اتنے پینترے بدلے کہ اس کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ تو یہ تحریریں میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ مرزائی دھوکہ بھی دیتے کہ یہ تحریر دیکھو جی وہ تو ختم نبوت کو مانتا ہے،
وہ تو مدعی نبوت پر لعنت بھیج رہا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے، وہ تو وہ کہہ رہا ہے. تو آپ صاف کہہ رہے تھے بھائی یہ پہلے کی باتیں ہیں. اب بعد کی باتیں دیکھو، بعد میں وہ کیا کہہ رہا ہے، بعد میں پھر اس نے کیا کیا. اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں کہ دعوی نبوت کا جو اس نے سفر شروع کیا. اور پوری تاریخ انبیاء میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ایسا واقعہ کوئی بھی ہمارے علم میں ہے کہ ایک نبی نے اعلان نبوت ہونے سے پہلے اپنے نبی ہونے کا انکار کیا ہو، اور یہ کہ بعد میں اس کی عقیدہ بدل گیا ہو. اور ایسا بھی دیکھنے میں نہیں آتا کہ اوائل دور بعثت میں اعلان نبوت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور بعد میں سوچ بچار کے بعد موقف میں تبدیلی آئی کہ اب مجھے نبی ہونے کا دعویٰ کر. ان سے کبھی کسی نبی نے ایسا نہیں کیا. سلسلہ نبوت میں ایسا کوئی بھی فرد نہیں گزرا کہ جس نے پہلے صراحت کے ساتھ ایک عقیدہ بیان کیا ہو اور بعد میں عقیدے سے انحراف کر لیا ہو. قرآن حکیم نے میثاق نبوت کو ذکر کیا. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے میثاق لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لے کر آئیں جو اس کتاب کی تصدیق فرمانے والا ہو اور جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو ضرور بضرور ان پر ایمان لاؤ اور ضرور بضرور ان کی مدد کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اقرار کیا. سب انبیاء نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. تو ہر نبی کو اس مثال کے تحت عالم ارواح میں ہی نبوت عطا کر دی گئی تھی، لہٰذا وہ عالم اجسام میں آنے سے پہلے ہی نبی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کو بعد میں پتا چلے جی میں نبی ہوں، کیونکہ عالم اجسام میں آنے سے پہلے ہی نبی ہوتا ہے. اور البتہ انسانی اور بشری زندگی میں اعلان نبوت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے جس کو بعثت کہتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہوا کہ کوئی انسان اپنی عمر کے ابتدائی دور میں تو نبی نہ ہو مگر اچانک اسے نبوت دے دی جائے، اور یہ قانون قدرت کے خلاف ہے. نبوت ایک وہابی استعداد ہے جو ہر نبی کو پیدائشی طور پر ہی دے دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ محنت کرے اور بعد میں کہ جی میں نبی بن جاؤں گا. ایسا نہیں، کوئی بھی محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا. نبوت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، اللہ تعالیٰ نے جس پر چاہا اس پر کر دی، اور سلسلہ نبوت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا اور آپ کو خاتم النبیین بنا دیا. اچھا، ہر نبی کی بعثت مقررہ وقت پر ہوتی ہے لیکن کبھی پنگوڑے میں ہی اعلان کر دیا جاتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، پنگوڑے میں اپنی نبوت کا اعلان کیا. وہ ایسا نہ کرتے اگر ان کی ولادت جو ہے وہ عام انداز میں ہوئی ہوتی، لیکن چونکہ ان کی والدہ پر تہمت لگائی جا رہی تھی تو اس تہمت کو رد کرنے کے لیے انہوں نے پنگوڑے میں ہی اعلان کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی پیدائشی طور پر ہی نبی ہوتا ہے، وہابی استعداد ہے یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ نبی اعلان نبوت فرما دیتے ہیں. تو مرزا کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے تو پہلے تو مانا خاتم النبیین کا درست والا لیا اور بعد میں پھر بدل کیوں لیا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ مرزا کو پہلے نہیں پتا تھا کہ وہ نبی بننے والا ہے، اس لیے پھر وہی جو مشہور مانا وہی بیان کیا. پھر جب مرزا کو علم ہوا کہ وہ نبی بن گیا تو پھر اس نے اپنے مانا سے رجوع کر لیا. تو اب دو صورتیں ہیں کہ یا تو پہلی والی بات غلط ہے یا دوسری والی بات غلط ہے. یہی بات ہے نا، یہ پہلی والی بات غلط ہے یا دوسری والی بات غلط ہے. تو یا تو پہلے والا عقیدہ مرزا کا درست ہے، یہ بعد والا درست ہے. جب درست پہلے والا ہی تھا تو اگر ہم بفرض غلط یا بحث کے طور پر ہم مان لیتے ہیں کہ پہلے والا عقیدہ اس کا غلط تھا تو پھر وہ پہلے والے عقیدہ کے حساب سے کافر بنتا ہے. تو اللہ کسی کافر کو نبی نہیں بناتا، اور اگر بعد والا اس کا ہم کہتے ہیں کہ وہ والا ہے غلط ہے تو پھر اس کے لحاظ سے وہ کافر بن جاتا ہے. تو ہر صورت میں مرزا کافر ہی بن رہا ہے، کہیں پہ بھی یہ نبی کے اندر فٹ نہیں ہو پا رہا، یہ کافر ہی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر جب مرزا نے پینترا بدلا تو اس نے پھر نبی بننا شروع کر دیا اور خاتم النبیین کے الٹے الٹے معنی کیے اور کہا میں کہتا ہوں نہ من کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا اور نہ ہر ایک طور سے وہی پر مہر لگا دی گئی، بلکہ جزئی طور پر وہی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا ہے. جب انگریزوں نے حمایت کی اور کیسرائے ہند نے سپورٹ کی
تو پھر مرزا کے یہ عقائد ہو گئے. اچھا پھر کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے, اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے, اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے, اور اسی نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے جو 3 لاکھ تک پہنچے ہیں, تو کسی کو نظر بھی نہیں آتے. اچھا پھر اب جب مرزا نے دعوے کیے تو کلو کلو کے حساب سے مرزا کو الہام ہونا شروع ہوئے, اور پھر مرزا نے مرحلہ وار دعوے کرنا شروع کیے. اب یہ بھی میں ہر ایک دعوے کو تھوڑا تھوڑا الیبوریٹ کروں گی, پہلے آپ ان دعووں کو ذرا دیکھ لیں. پہلا مرحلہ جو اس نے تھا دعویٰ کیا مجدد ہونے کا دعویٰ, اس کے بعد دوسرا محدث ہونے کا دعویٰ, تیسرا مہدی ہونے کا دعویٰ, چوتھا وسیلے مسیح ہونے کا دعویٰ, پانچواں عین مسیح ہونے کا دعویٰ کہ میں ہی عیسیٰ ہوں. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت کا دعویٰ, ساتواں سری نبوت کا دعویٰ, آٹھواں ذلی نبوت کا دعویٰ, نواں بروزی نبوت کا دعویٰ, 10واں حقیقی اور تشریعی نبوت کا دعویٰ, 11واں عین محمد ہونے کا دعویٰ, استغفر اللہ, 12واں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت کا دعویٰ, یہ منہ اور مسور کی دال, 13واں پھر مرحلہ جو تھا اپنے آپ کو آخری نبی کہہ دیا. اچھا اب سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں مجدد ہوں, تو اپنے دعوی مجددیت کے بارے میں کہتا ہے کہ جب 13ویں صدی کا اخیر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہوا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں ہے, یہ آپ کی غلطی ہے, یہ آپ کسی خیال سے کہہ رہے ہیں. کیا یہ ضروری ہے جو الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی بھی ہو جائے؟ میں تو محمدی اور کامل طور پر اللہ اور اس کے رسول کا متبع ہوں, اور ان نشانوں کا نام معجزہ نہیں رکھنا چاہتا, لیکن ہمارے مذہب کی روح سے ان نشانوں کا نام کرامات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی سے دیے جاتے ہیں. پہلے بھی یہ بات میں نے سنائی. اچھا اس کے بعد محدث ہونے کا دعویٰ کر دیا. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا قائل اور یقین کامل سے جانتا ہوں, اور اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں, اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں محدث ضرور آئیں گے, تو میں محدث ہی ہوں. پھر اپنے آپ کو کیا کہہ دیا؟ محدث کہہ دیا. اور ایک جگہ پر کہا, جس کی کتاب ہے توضیح المرام, اس کے اندر لکھا ماں سوائے اس کے اس میں کچھ شک نہیں کہ یاد اس خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے, اور محدث میں ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے. گویا اس کے لیے نبوت نامہ نہیں مگر تاہم جزئی طور پر وہ ایک نبی ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے. امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جاتے ہیں, اور رسولوں اور نبیوں کی وحی کی طرح اس کی وحی کو بھی دخل شیطان سے منزہ کیا جاتا ہے. اچھا پھر محدث کا دعویٰ کیا, پھر اپنے اس دعوے کا بھی اس نے خط تنسیخ پھیر کے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. مہدی ہونے کا دعویٰ کر, یعنی وہ حب جا تھی نا کہ وہ جس طرف بھی لے جائے اسی کے دعویٰ کر دے گا, تو اسی میں جتنے بھی ایڈجسٹ کر لو میں اتنے ہی آن کیا, پر یہ کہیں بھی نہیں ہوتا, ایسا بدبخت ہے. اچھا جی پھر تیسرا مرحلہ تھا مہدی ہونے کا دعویٰ. پھر تیسرے مرحلے میں اس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے پتہ چلتا ہے آئندہ بھی کئی تغیرات ہوں گے. مہدی کے متعلق جو پیشگوئیاں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی مہدی ہوں گے. ان مہدیوں میں سے ایک مہدی تو خود حضرت مرزا صاحب ہیں, اور آئندہ بھی کئی مہدی آ سکتے ہیں. تو کوئی یہ مرزا تھا. اچھا اس کے بعد پھر کیا کہا؟ مسیح مسیح کہہ دیا اپنے آپ کو. 1891 میں پہلے مسیح ناصری کا وفات کا پرچار کرتے رہے, اور اپنے دعویٰ کی زمین ہموار کرنے کے لیے بعد ازاں حکیم نور الدین کے مشورے سے مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا. بلکہ مرزا نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تک متعین کر دی. کبھی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جاپان میں ہے, کبھی کہا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے. مطلب پہلے یہ دعویٰ غلط کیا, اور اس کے بعد پھر قبریں بھی نہیں سے متعین ہو سکی.
تو اب اس نے اپنے دوست حکیم نور الدین کو خط میں لکھا کہ جو کچھ عام مخدوم نے تحریر فرمایا ہے، اگر دمشقی حدیث کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر الگ مسیل مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی کہتا میں دعویٰ کر دوں، اس میں کوئی حرج نہیں. در حقیقت اس عاجز کو مسیل مسیح بننے کی کچھ حاجت نہیں. یہ بننا چاہتا ہے کہ خدا اپنے عاجز اور مطیع بندوں میں داخل کر لے، لیکن ہم ابتلا سے کس طرح بھاگ نہیں سکتے. خدا تعالیٰ نے ترقیات کا ذریعہ صرف ابتلا کو ہی رکھا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یعنی کہا کہ میں دعویٰ کر لوں، کوئی حرج ہی نہیں اس میں. اچھا، پھر کہتا ہے کہ میں نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا، بلکہ پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے پا کر براہین احمدیہ کے کئی مقامات پر تصریح کے ساتھ درج کیا ہے. اچھا، یہ ابھی مسیح مسیح کہا. اس کے بعد پھر عین مسیح بھی اپنے آپ کو کہہ دیا. 1891 میں ہی عین مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا. اپنی کتاب فتح الاسلام میں لکھتا ہے اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو اور شکر کے سجدے بجا لاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آبا گزر گئے، بے شمار روحیں اس کے شوق میں ہی سفر کر گئیں، وہ وقت تم نے پا لیا ہے. وہ وقت تم نے پا لیا ہے. اب اس کی قدر کرو یا نہ کرو، اس کا فائدہ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، تمہارے ہاتھ میں ہے. میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار میں رک نہیں سکتا. میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا تاکہ دین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے. میں اسی طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح وہ شخص بعد کلیم اللہ مرد خدا کے بھیجا گیا تھا، جس کی روح ہیروڈیس کے عہد حکومت میں بہت تکلیفوں کے بعد آسمان پر اٹھائی گئی. سو دوسرا کلیم اللہ جو حقیقت میں سب سے پہلا اور سید الانبیاء ہے، دوسرے فرعونوں کے سرکوبی کے لیے جس کے حق میں ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اور پھر ایک جگہ کہا مگر جب وقت آ گیا تو وہ اسرار مجھے سمجھائے گئے، تب میں نے معلوم کیا کہ میرے اس دعوے مسیح موعود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ وہی دعویٰ جو ابراہیم احمدیہ میں بار بار تصریح لکھا گیا ہے. تو یہ یعنی اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ دیا. کہتا یہی عیسیٰ ہے جس کا انتظار تھا، اور الہامی عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے مراد میں ہی ہوں. صرف یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ، بلکہ کہتے مریم اور عیسیٰ سے مراد میں ہی ہوں. میری نسبت کہا گیا ہے کہ اس کو نشان بنائیں گے، اور نیز کہا گیا ہے کہ یہ وہی عیسیٰ بن مریم ہے جو آنے والا تھا جس میں لوگ شک کرتے ہیں. استغفر اللہ. تو اس نے دعوی مسیحیت کی آڑ میں دعوی نبوت کیا تھا. کہتا میرا دعویٰ میں وہ مسیح موعود ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں پیش گوئی ہے کہ وہ آنے والے زمانے میں ہوگا. یعنی اس نے اپنے آپ کو یہاں سے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا. کہتا جس آنے والے مسیح موعود کا حدیثوں سے پتہ لگتا ہے، اس کا انہی حدیثوں سے نشان کر دیا گیا وہ نبی ہوگا اور امتی بھی ہوگا. یہ حقیقت الوحی اور روحانی خزان وغیرہ میں لکھا ہوا یہ. تو یہاں پہلے اس نے کہا مسیل مسیح، پھر عین مسیح، پھر یہاں پر سکون نہیں ملا تو اگلا کہہ دے میں عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں. تو اس نے لکھا اپنی دافع البلا میں شعر ایک لکھا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ، اس سے بہتر غلام احمد ہے در فٹے منہ. یہ اس نے کہا. تو کہتا ہے اسی طرح آواز میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو ابن مریم سے کیا نسبت، وہ نبی ہے اور خدا کے مقربین میں سے ہے. اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا ہے تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وہی بارش کی طرح مجھ پر نازل ہوئی، مجھے اس عقیدے پر قائم نہیں رہنے دیا اور صریحی طور پر نبی کا خطاب دیا گیا. یعنی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے افضل کہہ دیا. یہ 6 مرحلے تھے. 7ویں مرحلے میں نبوت کا واضح طور پر اعلان کر دیا. 1901 میں اس نے رسالہ لکھا. رسالے کا نام تھا غلطی کا ازالہ. کیا نام تھا؟ غلطی کا ازالہ. اس میں واضح طور پر کہا میں رسول بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا ہوں اور غیب کی خبریں پانے والا ہوں. اور کہا میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، پہلے بھی کئی نبی گزرے جنہیں تم سچا مانتے ہو.
اور ایک انگریز اور لیڈی شکاگو سے قادیان آئے تھے، تو ان کے اس سوال پر کہ جو آپ نے دعویٰ کیا اس کی سچائی کی کیا دلائل ہیں، تو مرزا نے کہا میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، میرے سے پہلے سینکڑوں نبی آ چکے ہیں، جن دلائل سے کوئی سچا نبی مانا جا سکتا ہے وہی دلائل میرے ہیں، میں ابھی منہاج نبوت پر آیا ہوں۔ اور تتمہ حقیقت الوحی میں لکھا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے جو 3 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں، وہ ہمیں تو نظر نہیں آتے ہیں، انہیں کو نظر آتے ہیں، اور اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ اچھا 8واں مرحلہ ذلی نبی کا دعویٰ کیا۔ ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ سایہ۔ نبوت کی اس قسم سے مرزا کی مراد یہ تھی کہ آپ لفظ کثرت سے سنیں گے، اس لیے آپ اچھے سے سمجھ لیں ذلی بروزی کا مطلب۔ تو اچھا نبوت کی اس قسم سے مراد مرزا کی یہ تھی کہ کوئی حقیقی نبی تو نہیں آ سکتا مگر فیضان نبوت سے فریضہ نبوت پر فائز ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مراد تھی کہ کوئی حقیقی نبی تو نہیں آ سکتا مگر فیضان نبوت سے فریضہ نبوت پر فائز ہو سکتا ہے، اور کہا کہ معاذ اللہ باقی نبی تو صرف نبی تھے اور ہمارے نبی نبی گر ہیں، نبی گر مطلب نبی بنانے والے۔ تو اس بات سے سادہ لوگ مسلمانوں کو خوش کرنا مقصود تھا کہ ہمارے نبی اتنے شان کے مالک ہیں کہ فیضان نبوت سے امتیوں کو بھی نبوت کے درجے پر فائز کرتے ہیں۔ یہ وہ بھیانک دجل و فریب تلبیس ابلیس تھی جس کے ذریعے اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی اور شکار کرنے کی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ اور اس کے نام محمد اور احمد سے مسمہ ہو کر میں رسول بھی ہوں، نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا ہوں، اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی ہوں، اس طور خاتم النبیین کی مہر محفوظ رہی۔ یعنی کہتا جیسے میں دعویٰ کروں نا ایسے خاتم النبیین میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، مسلمانوں کو فریب میں مبتلا کرنے کا بہت بڑا طریقہ ہے، کیونکہ میں نے ان 81 اور ذلی طور پر محبت کی آئینہ کے ذریعے سے وہی نام پایا ہے۔ اس کا پہلے بھی رد کیا تھا، دوبارہ ذکر کر دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا، اور فرمایا اے محبوب آپ تمام لوگوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ اعراف میں فرمایا، اور آپ نے حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے، کافتن تمام سب، اور کوئی زمانے کی قید نہیں لگائی۔ آپ کی رحمت میں کوئی زمانے کی قید نہیں ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی علاقے کی قید نہیں ہے۔ جب آپ کی رحمت تمام زمانے کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، تو گویا پھر آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت، کسی نئے نبی کی ضرورت، کسی نئے رسول کی ضرورت، کسی نئی رحمت کی ضرورت، تو پھر تاج دار ختم نبوت۔ اچھا اس کے بعد 9واں مرحلہ بروزی نبی ہونے کا دعویٰ۔ بروزی نبی، بروز کا مطلب ہوتا ہے اخفاء سے ظاہر ہونا، یعنی پوشیدگی سے ظاہر ہونا، اخفاء سے ظہور میں آنا۔ مرزا کے نزدیک اس کا مفہوم یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد پردہ اخفاء میں چلے گی معاذ اللہ، اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اپنے فیوز و اثرات سے عام نہ رہا، تو اللہ نے چاہا کہ نبوت محمدی کو دوبارہ ظاہر کیا جائے۔ بہت غلط عقیدہ یہ، اس وجہ سے مرزا کا آنا گویا نبوت محمدی کا ظہور ثانی ہے۔ استغفر اللہ، جو جس قدر یہ گندا غلیظ شخص ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک سے لگنے والی مٹی کا بھی درجہ نہیں حاصل کر سکتا۔ وہ مٹی بھی ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہے، ہمیں تو وہ مٹی بھی مل جائے، ہم اسے سنبھال کے رکھیں، اسے خاک شفا سمجھ کے رکھیں، تو اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مقابلہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت عقیدہ مجھے یہاں یاد آ گیا، کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہ رسول اللہ کے لباس میلا ہو گیا، بلکہ یہ کہو مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے لی ہے، مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے لی ہے۔ اور شاہ تو یہ کہتے ہیں یہ مرزا غلام احمد اور غلام احمد والے کام تو اس کے کوئی نہیں، جیسے ہم کہنے کو بھی دل نہیں کرتا، غلام ہے وہ تو یہ کہتے ہیں۔
غلام ہمسری کا دعویٰ نہیں کرتا. مثال ارشاد ہے غلام آقا اور غلام کی, جو لوگ شرک کیا کرتے تھے نا اللہ کی ذات کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے جو غلام ہیں ذرا یہ تو بتاؤ, مجھ سے کوئی یہ پسند کرتے ہیں کہ جو تمہارا مال ہے اس میں جیسے تم اس کو استعمال کرتے ہو کسی سے بغیر پوچھے, تمہارے غلام بھی ویسے استعمال کریں؟ کوئی یہ پسند کرتے ہیں؟ کوئی اس طرح کر کے تو دیکھتا ہو غلام کی چمڑی دے دیتے. تو فرمایا کہ تم اپنے غلاموں کے بارے میں یہ پسند نہیں کرتے تو اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اللہ کے ساتھ کی شریک ٹھہراتے ہو؟ جو غلام ہوتا ہے نا وہ اپنے آقا کا متبع ہوتا ہے, اپنے آقا کی بات مانتا ہے. جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی غلامی کرتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بھی آقا جیسا ہی ہوں نا, وہ آقا کی بات مانتا ہے. لیکن اس نے بات ماننے والی کوئی بھی نہیں کی. تو پھر اس نے کہا مجھے بروزی صورت میں نبی اور رسول بنایا گیا اور اس بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اور رسول رکھا, مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان میں نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہے. بس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز محمد کے پاس ہے, استغفر اللہ. پھر 10واں مرحلہ حقیقی اور تشریعی نبوت کا دعویٰ کر دیا. کہا یہ بھی تو سمجھو شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے چند امر و نہیں بیان کی اور اپنی امت کے لیے قانون مقرر کیا, وہی صاحب شریعت ہو گیا. اور میری وحی میں بھی امر ہے اور نہیں ہے. تو اس نے کہا میں حقیقی اور تشریعی نبی ہوں, اور کہا کہ میں حلفی بیان دیتا ہوں کہ خدا ایک, محمد رسول اللہ اس کے سچے نبی خاتم النبیین ہیں, اور حضرت مرزا غلام احمد اسی طرح نبی اللہ ہیں جس طرح وہ ایک دوسرے 1,24,000 نبی سے ذرا فرق نہیں فقط. استغفر اللہ, یہ بالکل صریح گمراہی ہے. اور پھر مرزا نے اپنے منکرین کو کافر مرتد بھی کہا, یعنی جو اس پر ایمان نہیں لاتا کہا یہ کافر مرتد ہے, جیسے ہم نے کل والے مدعیوں کے بارے میں پڑھا کہ ان کو کافر مرتد کہہ دیتے تھے. تو کہتا تھا کہ یہ نقطہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اپنے دعویٰ کے انکار کرنے والے کو کافر کرنا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام میں جدیدہ لائے ہیں, لیکن صاحب شریعت کے علاوہ جس قدر ملہم اور محدث ہیں گویا وہ کیسی جناب الہی میں شان رکھتے ہوں اور خلط مکالمہ الہیہ سے سرفراز ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا. یہ اپنی نبوت کے بارے میں اس نے کہا. پھر اس نے کہا کہ ہر ایک شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے عیسیٰ کو نہیں مانتا, یہ عیسیٰ کو مانتا ہے لیکن محمد کو نہیں مانتا, محمد کو مانتا ہے مسیح موعود کو نہیں مانتا, یعنی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. استغفر اللہ. پھر کہتا ہے کہ کل مسلمان جو مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے ان کا نام بھی سنا یا نہیں سنا دائرہ اسلام سے خارج ہے. یعنی کہتے ہیں چاہے اس تک اس کا پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا وہ کافر ہے جو مرزے پر ایمان لاتا ہے. استغفر اللہ. پھر اس نے عین محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں عین محمد ہوں. 12واں مرحلہ اس نے کہا کہ میں رسول اللہ سے افضل ہوں. کہا یہ بات ان کا اخبار ہے الفضل, جیسے کہ میں نے بھی ذکر کیا, الفضل ان کا میڈیا نیٹ ورک ہے, تو اس کے اندر 1922 میں یہ چھپی. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے, بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے, حتیٰ کہ محمد سے بھی بڑھ سکتا ہے. استغفر اللہ, معاذ اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر مرزا کا ایک پیروکار لکھتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنے شام میں, محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل, غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. پھر اپنے آپ کو آخری نبی بھی کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں, خاتم النبیین ہوں. تو یہ مرزا کے پینترے تھے. اب آپ نے دیکھا اس کا دعوی نبوت دیکھ لیا, اب آپ ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس نبی صاحب کے دعوے تو کر دیے, ان کی اپنے اخلاقیات کیسی تھیں. نبی تو ان تمام چیزوں سے پاک ہوتا ہے, تو یہ نبی کی اخلاقیات کیسی. جیسے ایک تو میں نے بتا دیا کہ اس کو آوارہ گردیوں کا بڑا شوق تھا, 700 روپیہ اس زمانے میں ایک کثیر رقم تھی, وہ خرچ کر دی. اس کے بعد مرزا بکثرت شراب کا استعمال بھی کیا کرتا. یہ اخلاق و کردار کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. بیماری تو تھی وہ تھی, تو کہتے ہیں ان کا ایک معتقد شراب کا استعمال کا جواز پیش کرتے ہوئے کہتا ہے
کہ آپ کو ذوف کے دورے ایسے شدید پڑتے تھے کہ ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے تھے. نبی ان تمام چیزوں سے پاک ہوتا ہے. یہ کل ہم اس پر بات کریں گے. تو ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے تھے, نفس ڈوب جاتی تھی, اور پھر ڈاکٹروں کے مشورے سے ٹونک وائن استعمال کرنا شروع کی. حکیم محمد علی لکھا ہے کہ ٹونک وائن کی حقیقت لاہور میں ای پلومر کی دکان سے ڈاکٹر عزیز احمد کی معرفت سے معلوم کی گئی. جو ڈاکٹر صاحب کو جواب ملا کہ ٹونک وائن ایک قسم کی طاقتور اور نشہ دینے والی شراب ہے جو ولایت سے یعنی باہر کے ملک سے سربند بوتلوں میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مرزا نے افیون بھی استعمال کی, ایک دوائی تیار کی اور اس دوائی میں افیون شامل کی اور اس کا نام رکھا جی تریاق الہی. لکھا کہ اخبار الفضل میں ہی حضرت مسیح موعود نے تریاق الہی دعا خدا کی ہدایت کے ماتحت بنائی, اور اس کا ایک بڑا جز افیون تھا. اور یہ دعا افیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول حکیم نور الدین کو حضور 6 ماہ سے زائد تک دیتے رہے, اور خود بھی وقتاً فوقتاً مختلف امراض میں استعمال کرتے. یعنی نہ خود افیون استعمال کی بلکہ اپنے مریدوں کو بھی دی. اسی بھی کھاؤ نشہ کرو, ڈال کے نشہ کرتے ہیں. یہ نشئی نبی. اس کے بعد خواہشات نفس کا اس قدر غلبہ تھا کہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی ولی اللہ تھے, اور ولی اللہ معاذ اللہ کبھی کبھی زنا بھی کر لیا کرتے تھے, اور انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں کیا حرج ہے. اور مرزا قادیانی صاحب جو ہیں یہ غیر محرم عورتوں سے اختلاط بھی کیا کرتے تھے, اور غیر محرم عورتوں سے ہاتھ پیر بھی دبوایا کرتے تھے. متعدد غیر محرم عورتیں اس کی خدمت پر مامور تھیں جو خلوت کے لمحات میں اس کی اطاعت کیا کرتی تھیں, اور ان عورتوں کے نام بھی مذکور ہیں, بھانو, زینب بیگم, رسول بی بی, مائی فجو, منشیانی اہلیہ منشی محمد دین. اور نبی کی گفتگو بہت خوبصورت ہوتی ہے, بہت خوبصورت ہوتی ہے, لیکن یہ گندے گندے اشعار لکھا کرتا تھا. لکھتا ہے کہ عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دوا, ایسے بیمار کا مرنا ہی دوا ہوتا ہے. ہماری جاندرا. اور پھر کہتا ہے کہ کیا لکھا ہے, سبب کوئی خداوند بنا دے کسی صورت میں وہ صورت دکھا دے. یہ نبی دعوے نبوت کیا حرکتیں ہیں, کیا ہے وہ, کیا ایک کہاوت کہتے ہیں نا, ذات دی کوڑ کلی تو شتیرا میں چھپے. یہ صاحب ہے اس کا. اور پھر گالیاں, مرزا گالیاں بے شمار دیتا تھا. پہلے لکھتا ہے کہ گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا یہ شریفوں کا کام نہیں ہے, اور کہتا ہے گالیاں دینا یہ سفلوں اور کمینوں کا کام ہے, یہ کہا. اور اس کے بعد اس نے پھر جس قدر گالیاں دی ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتی. اس کو سوٹ کرتی ہیں, ہمیں سوٹ نہیں کرتی. اور جو لعنت دیتا تھا مرزا, جو لعنت دیتا تھا, اس طرح اوپر سے کتاب لے کر میں دوبارہ دکھانا چاہوں گی, آپ کو پتا ہے وہ ثبوت لے کر. اچھا لکھتا ہے لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں ہے, مومن لعان نہیں ہوتا, یعنی مومن لعنت دینے والا نہیں ہوتا. لیکن مرزا کا اپنا قول اور عمل اس کے برعکس نظر آتا ہے. اس نے اپنی کتاب میں نور الحق میں لعنت لکھنی تھی. اب ہم کہتے ہیں آرام سے لعنت دینے کا لکھ لعنت زیادہ زیادہ 1000. اس نے کیا کیا, لعنت دینا چاہیے وہ بھی کتاب لے کر آتی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں. اس کے اندر لکھا ہے نمبر ڈال کے لعنت لکھی ہے. نمبر 1 لعنت, نمبر 2 لعنت, لعنت نمبر 3, لعنت نمبر 4, لعنت نمبر 5, اس طرح سے کر کے 1000 دفعہ لعنت لکھا ہے. یہ دیکھ لیں آپ. ایک لطیفہ ہے نا, ایک بندہ کا پاگل خانہ وزٹ کرنے کے لیے گیا, تو اس نے ایک پاگل نے کہا کہ میں تو ایک کتاب لکھی ہے, مجھے انہوں نے پاگل خانے میں جمع کر لیا ہوا ہے. تو اس نے کہا اچھا. وہ انچارج کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ بھئی آپ نے اس بندے کو غلط پاگل خانے میں رکھا ہوا ہے, اس نے تو کتاب لکھی ہے, یہ تو ایک کتاب کا مصنف ہے, اس کو آپ نے کیوں رکھا ہے. کہتا ہے آپ اس سے پوچھیں ذرا اس نے کون سی کتاب لکھی ہے. تو
اس نے کہا میں نے کتاب لکھی گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، دگڑ 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 دگڑ۔ اور آخری صفحے تک اس نے یہ لکھا تھا دگڑ دگڑ دگڑ۔ تو وہی حال اس کا تھا، اس نے نمبر ڈال کے لعنت لکھی ہے، لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3، لعنت نمبر 4، اور اس طرح سے لکھا لعنت نمبر 1000۔ تو یہ مرزا کی اخلاق قبیحہ کے چند نمونے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد اس کی دماغی کیفیت کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس کو مراق تھا، دوڑے پڑتے تھے، رمضان میں دوروں کا زور پڑ جاتا تھا۔ مراق کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مالیخولیا قسم کی ایک بیماری ہے، اور اس میں مختلف اس کی علامات ہیں، کھانے کی لذت کم ہونا، ہاضمہ خراب ہونا۔ اور مراق کی علامات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس مریض کی فکر سلامت نہیں رہتی، اور دماغی حواس قائم نہیں رہتے، ہر بات میں مبالغہ کرتا ہے، اور پھر اس نے اسی میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا، علم غیب جاننے کا دعویٰ کیا، بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد اس نے عظمت اور بزرگی کا ہر پہلو اپنے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی، ہر دعویٰ اپنے لیے ثابت کرنا چاہا۔ اس کے بعد مزید بھی بہت ساری بیماریاں مرزا کو تھیں، ان بیماریوں میں اعصابی کمزوری شامل ہے۔ یہ مجھے مل گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 1 2 3، یہ کتاب ہے، یہ نور الحق، یہ نور الحق، اس کے اندر یہ یہاں سے لعنت لکھنا شروع ہوا ہے، پیج نمبر 97 سے لعنت لکھنا شروع ہوا ہے، اور یہ لکھا نمبر 1 لعنت، نمبر 2 لعنت، نمبر 3 لعنت، نمبر 4 لعنت، اور پہلے صفحے کے اوپر 24 لعنتیں لکھ دی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی سارا صفحہ یہ لعنت لعنت لکھنے سے بھرا ہے، یہ بھی سارا صفحہ لعنت لعنت لکھنے سے بھرا ہوا ہے، پھر یہ صفحہ بھی سارا لعنت لعنت سے بھرا ہوا ہے، یہ سارا صفحہ بھی لعنت لعنت لکھنے سے بھرا ہے۔ تو 1000 دفعہ اس نے، انتہائی فارغ قسم کا شخص تھا جو اس نے اس طرح سے لعنت 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 لکھا۔ اچھا، اس کے بعد میں ذکر کر رہی تھی کہ اعصابی کمزوری بھی تھی، یعنی مجموعہ امراض تھا، بلکہ عرفان محمود برگ جو کہ پہلے قادیانی تھے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سعادت نصیب فرمائی، تو اب وہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو اگر ہم بیماری کا عالمی چیمپئن کہہ رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، یہ بیماری کا عالمی چیمپئن ہے۔ اور اس کے علاوہ نیکو سال کی بیماری تھی، اور کہتے ہیں مجھے 2 مرض دامن گیر ہیں، ایک جسم کے اوپر کے حصے میں کہ سر درد اور دوران سر اور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا، یعنی بی پی نبض کم ہو جانا، دوسرے جسم کے نیچے کے حصے میں کہ پیشاب کثرت سے آتا ہے، اکثر دست آتے رہتے ہیں، اور یہ دونوں بیماریاں تقریباً 30 برس سے ہیں، یعنی 30 برس سے اس کو یہ بیماریاں تھیں۔ اس کے بعد اس کا حافظہ بھی خراب تھا، اور اس حال کی بھی بیماری تھی، کہتے ہیں مجھے کئی روز مجھے موشن آتے رہتے ہیں، اس لیے اس کی واش روم کے اندر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو یہ نبی کے حال ہیں۔ یہ اس کے بعد ایک جو نبی ہوتا ہے نا، وہ اپنے دور کا اپنا سب سے حسین و جمیل شخص ہوتا ہے، سب سے خوبصورت شخص ہوتا ہے، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین تو کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت حسان بھی ثابت کرتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جیسا حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، دیکھتا بھی کیسے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور گویا کہتے ایسے لگتے جیسے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا ہے، کما تشاء، جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے، جیسے کہ آپ خود چاہتے تھے۔
اور یہ اس قدر بری شکل کا تھا. ایک رسالہ میں نے پڑھا, اس کے ایک خط کے نام سے تھا وہ, اس کے اندر ایک بندے نے لکھا تھا اپنا واقعہ کہ کہتے میں کسی نے مجھے کہا کہ نبی سب سے حسین ہوتا ہے, تو کہتے میں نے وہ قادیانی مربی سے نے کہا کہ مجھے تیرا فوٹو تو دکھاؤ مرزا قادیانی کی. کہتے جب میں نے فوٹو دیکھی تو میں نے کہا ایسے حسین تو میں آئی ہوں. مرزا قادیانی جب فوٹو اتروانے کے لیے اسے فوٹوگرافر کہتا تھا آنکھیں کھولیں, اس کی آنکھیں نہیں کھلتی تھی, اس کی آنکھیں نہیں کھلتی تھی, کھولنے کی کہتے بمشکل کوشش بھی کرتے پھر بند ہو جاتی تھی, اور مہنگا بھی تھا تھوڑا سا. اس کے بعد جو کپڑے مرزا پہنا کرتا تھا وہ ہم کہتے کپڑے اتار کے رکھیں تو چلو جس کو سیدھا لٹکا کے رکھیں, لیکن مرزا اپنے کپڑے طے کر کے اس کو سرانے کے نیچے رکھ لیتا تھا, اور کبھی بھی ایک طرح کی جراب نہیں پہنی. اور جب بھی اپنے سر پہ تیل لگاتا تھا یا اپنی داڑھی کو تیل لگاتا, وہ سر داڑھی کو تیل لگاتے یہ سیدھا اپنی سیدھا لے جاتا ہے. جو بھی اس نے اوپر اسکن پہنی ہوتی تھی اس کے اوپر لے آتا تھا. تو اب یہ کوئی صاف ستھرے بندے کا کام ہے, یہ کوئی نظافت سے تعلق ہے اس بات کا کہ کوئی آپ کہیں کہ یہ کوئی نظافت سے اس کا تعلق ہے تو یہ کوئی بڑا اچھا انسان تھا. اس کو آپ دیکھیں یہی کہیں گے کہ یہ ویسے تو بندہ دور بھاگ جیسے تیل کی اسمیل آ رہی ہے. تو وہ جب بھی تیل کسی نے نیا دیا تھا وہ اس کو پہننے کے لیے کہ آپ یہ نئی جو ہے یہ اچکن پہنے, اس نے وہ پہنی اور پہن کے یہ سر سے تیل لگانا شروع کیا اور یہ لگا کے نیچے اچھی طرح سے اس کو بھی لیپ کر دیا. تو یہ حال تھا. اب کہتے ہیں کہ الناس باللباس, کہ آدمی کو سب سے پہلے دیکھتے اس کا اس کا لباس اچھا ہے, کسی کا دل کرتا ہے ہاں اس کے پاس بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی نہیں کہ آپ ٹھیک ہے نیا نہ پہنے, ہر وقت نیا نہیں پہن سکتے, لیکن جب بھی پہنے دھلا ہوا نیٹ اینڈ کلین تو پہنے کہ وہ پرانا لباس پیسے لگے جیسے نیا ہی پہنا ہوا ہے. لیکن وہ نئے لباس کا بھی وہ حال کر دیتا تھا کہ دینے والا نے سوچا ہوگا کہ میں نے یہ ایسا کیا کیوں, میں نے کیوں دیا. تو یہ حال تھا اس کا. تو اس کے بعد اس پر الہامات رہ گئے نا, بس اس کے بارے میں گفتگو رہ گئی میرے خیال سے ہماری. الہامات پر ہم کل گفتگو کریں گے. تو جو ہم مرزا کی موت کے بارے میں اب بات کر لیتے ہیں. مرزا کا معمول تھا اپنے دشمنوں کے لیے ہیضوں کی بد دعا کرتا تھا, کیونکہ وہ اس مرض کو قہر الہی کا نشان سمجھتا تھا. تو اپنی کس بیانی کی وجہ سے وہ خود قہر الہی کا شکار ہوا اور ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہوا, اور ہیضے میں ہی اس کی وفات ہوئی. اور ٹرین جس کو کہ وہ دجال کا گدھا کہا کرتا تھا, اس کے اوپر اس کو سوار کر کے قادیان لے کر جایا گیا. کہتے ہیں کہ وصال سے پہلے یہ کتاب میں لکھا ہے, کتاب کا ہے محمد صادق قادیانی کا مضمون لکھا جو کہ الفضل اخبار میں لکھا گیا تھا. وصال سے 2 گھنٹہ قبل حضور بات نہ کر سکے. ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب مرحوم اور ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب معالج تھے. کاغذ قلم دعات منگا کر حضور نے لکھا, خشکی بہت ہے, بات نہیں کی جاتی. ایسے ہی کچھ اور بھی الفاظ تھے جو پڑھے نہیں گئے. تو اس طرح سے مرزا کا عبرتناک انجام ہوا. اور اپنی موت کے بارے میں مرزا نے کہا, اور جو شخص کہے میں خدا کی طرف سے ہوں اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہوں, حالانکہ وہ نہ خدا کی طرف سے ہے نہ اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہے, وہ بہت بری موت مرتا ہے, اس کا انجام بہت ہی بدترین اور عبرتناک ہوتا ہے. تو اسی طرح پھر مرزا کا انجام بھی ایسا ہی ہوا تھا. اور قادیانیت کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو اس گروہ پر سب سے بڑا عذاب اللہ نے یہی نازل کیا ہے کہ اس کا ہر قابل ذکر بندہ ایسی رسوا کن بیماری میں مبتلا ہو کر مرتا ہے جس میں سب کے لیے سمان عبرت ہے. اسی لیے قرآن مجید میں فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار, اس کی ایک مثال فالج کی بیماری ہے جسے خود مرزا نے سخت بلا اور دکھ کی مار سے تعبیر کیا ہے.
اس ابتلا کو قادیانی سے گویا مخصوص کر دیا گیا، اور اب یہ بات زبان سے عام ہے کہ اس مذہب کا جو بندہ فالج میں مبتلا ہو کر نہ مرے اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ قادیانی ہی نہیں تھا۔ اس کی ایک مثال قادیانی مذہب کے دوسرے خلیفہ مرزا محمود ہے۔ وہ 10 سال تک فالج میں مبتلا رہ کر تو مر گیا تھا۔ خود مرزا قادیانی فالج میں تو نہیں مرا، لیکن بدترین ہیضے کی بیماری میں مبتلا رہ کر تو مرا تھا، اور مرزا کی جان کنی کا عالم جو دیکھ لیا جائے نا تو وہ اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہر نبی اس کی جہاں وصال ہوتا ہے نا، جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے، جہاں ان کا وصال با کمال ہوتا ہے، وہی ان کی تدفین ہوتی ہے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں تھے جب آپ کا وصال با کمال ہوا، تو پھر آپ کو وہیں پر ہی آپ کو دفن کیا گیا، وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی۔ لیکن مرزا کو اصولاً جب اس کو ٹوائلٹ میں دفن کرنا چاہیے تھا نا، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو یہ بھی اس کے ایک نبوت کی جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فریبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بندہ اتنا بیماریوں کا، اتنے اخلاق رذیلہ کا مجموعہ ہو، وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور کل کا ہمارا موضوع ہے شرائط نبوت کی روشنی میں رد قادیانی، اس میں بھی ہم تھوڑا سا اس کو ذکر کریں گے، اور اس میں بھی کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے، قادیانیت کے دجل و فریب کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بند کر ریکارڈنگ۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو پہلے اگر کوئی کہے کہ دیکھو بھی اس کا عقیدہ درست تھا، اب اسے واضح الفاظ میں کہتے، وہ پہلے کی بات ہے،